اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ الفیل کو حرف بحرف پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں ہر لفظ کے مخارج، صفات اور تجویدی قواعد پر توجہ دی جائے گی تاکہ ہماری قرأت درست ہو اور خوبصورت ہو۔ آپ نے میرے ساتھ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو دہرانا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ سب سے پہلا لفظ ہے علم، اس میں حمزہ مفتوح ہے، آپ نے اس کو گلا کھول کر واضح طور پر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے لام، تو لام کو آپ نے بغیر جھٹکے کے واضح طور پر پڑھنا ہے۔ میم ساکن پر وقف کریں گے تو غنے کے ساتھ ہلکے سے نون کی آواز بھی پیدا ہوگی۔ علم علم۔ آگے چلیے، تا مفتوح ہے اور را بھی مفتوح ہے، را مفتوح کو آپ نے موٹا بھی پڑھنا ہے۔ علم ترى کیف، یا ساکن ہو اور ما قبل مفتوح ہو، ایسی یا کو یا لین کہا جاتا ہے، اسے آپ نے بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ علم ترى کیف، کیف فا مفتوح ہے، بغیر کھینچے آپ اسے پڑھیں گے۔ فعل، فعل فا پر فتحہ ہے، عین پر بھی فتحہ ہے، عین کو آپ نے حلق سے صاف آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لام پر فتحہ ہے، ہلکی آواز سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ فعل، فعل۔ علم تر کیف فعل ربک، را پر ضمہ ہے، تفخیم کے ساتھ ادا کریں، یعنی موٹا کر کے پڑھیں۔ با پر تشدید ہے، شد کو آپ نے واضح کر کے اور ذرا سختی سے ادا کرنا ہے۔ رب، رب، کاف زبر کا، اور آگے کاف ہے تو کاف پر بھی فتحہ ہے۔ ربک، ربک۔ باصحاب، باصحاب، با پہ کسرہ ہے، حمزہ پر فتحہ ہے۔ باص، باص، صاد پر سکون ہے تو اسے آپ نے تفخیم کے ساتھ یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ہا پر فتحہ ہے، ہا کو حلق سے صاف آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ باصحا، باصحا، با پر کسرہ ہے اور آگے یہ لام کے ساتھ مل جائے گی۔ الف لام قمری ہے تو لام کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ باصحاب، باصحاب الفیل، فیل، فا پر کسرہ ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکنہ ما قبل مکسور ہو تو ایسی یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اسے صرف آپ نے ایک دو حرف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ فیل، فیل، بس اس سے زیادہ آپ اسے لمبا نہیں کریں گے۔ اب پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا وہ سن لیجئے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ چلیے اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ یجعل، جیم پر سکون ہے تو جیم کو آپ نے جلی آواز کے ساتھ اور اس طرح تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے تاکہ قلقلہ ادا ہو جائے۔ کیدہم، یہاں پر ہم پر ہلکا سا غنہ بھی ہوگا۔ کیدہم، ہم، میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف متحرک ہے، تھوڑی سی آپ نے یہاں نون کی آواز ناک میں لے کے جانی ہے۔ کیدہم، کیدہم، فی، یہ یا مدہ ہے تو آپ نے اسے مد طبعی کے مطابق دو حرکت کے برابر کھینچ لینا ہے۔ فی، فی تغلیل۔ لفظ غاد مفخم ہوگا، کام پر کسرہ ہے یا ساکنہ ہے تو ایک دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کر پڑھ لیں گے۔ پوری آیت مبارکہ کو سنیے گا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلٍ۔ تیسری آیت کو سنیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ، را ساکنہ ہے، ما قبل مفتوح ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ علیہم، علیہم، عین کو واضح کریں گے، ہم پر اخفاء شفوی ہوگا۔ طیرن، تو موٹے حروفوں میں سے ہے اور تو پر فتحہ بھی ہے، اس کے بعد یا ساکنہ ہے، یا ساکنہ ما قبل مفتوح، ایسی یا کو یا لین کہا جاتا ہے، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ طیرن، تنوین پر یہاں آپ غنہ ادا نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے
تو وہاں آپ غنہ ادا نہیں کرتے. تو اس سے اگلا حرف ابابیل، اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. ابابیل، با پر کسرہ ہے اور آگے یا ساکنہ ہے، تو ایسی یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے. اس کو آپ ایک دو حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کر لینا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. چوتھی آیت کو پڑھ لیتے ہیں. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. تَرْمِيهِمْ، را مفخم، میم پر آپ نے اخفاء شفوی ادا کرنا ہے، ہاں حلق سے ادا کرنا ہے. تنوین پر آپ غنہ ادا کریں گے. بحجارۃ، میم مشدد ہے، اس پر آپ نے مکمل غنہ کرنا ہے. جیل، جیم مشدد ہے اور یا پر آپ نے مد طبعی کو ادا کرنا ہے. پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم، جیم پر فتحہ ہے، ہم پر آپ نے اخفاء شفوی ادا کرنا ہے. کعصف، صوت کو آپ نے مفخم پڑھنا ہے اور تنوین پر آپ نے غنہ ادا کرنا ہے. مأکول، حمزہ کو واضح پڑھیں گے، کاف پر ضمہ ہے اور واو ساکنہ ہے. واو ساکن ہو اور ما قبل مضموم ہو تو ایسی واو کو واو مدہ کہا جاتا ہے. اسے بھی آپ نے مد طبعی کے مطابق ایک دو حرکت کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. اب پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے سن لیجئے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. آج کے سبق سے متعلق کچھ اضافی ہدایات بھی سن لیں. ہر لفظ پڑھنے سے پہلے آپ مخرج واضح کریں. جتنے بھی طلبہ مجھ سے سن رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ دہرائیں. جہاں مد ہو وہاں دو حرکت کے ساتھ اسے کھینچیں اور جہاں غنہ ہو وہاں نرمی اور کھچاوٹ کے ساتھ آواز نکالیں اور رائے پر تفخیم کا خاص خیال رکھیں. تو یہ تھا آج کا سبق. سورہ فیل کا درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا نہ صرف قرأت کو خوبصورت بناتا ہے بلکہ قرآن کے احترام اور صحیح ادائیگی کا بھی تقاضا ہے. اس سبق کو بار بار دہرائیں تاکہ ہر حرف درست ہو جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا ہے سکھایا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.